بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شعبان کا وہ مبارک و بابرکت مہینہ تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا، تمام عالم اسلام کو، ماہ شعبان کا۔ میرے دوستو، یہ چاند اور یہ دوسرا جمعہ بہت مبارک ہے۔ دوستو، آج اس عمل کی ایسی فضیلت ہے، یہ دن، یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کو، حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج میرے دوستو، شعبان کی 10 تاریخ جمعے کے دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر، نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ہدف ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد، وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن میرے دوستو، آپ کو ایسا خاص عمل دوں گا جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ جو دوستوں شعبان کا پہلا عشرہ ہے اور وہ عشرہ رحمت والا کہلاتا ہے، اور اس عشرے کا آج آخری دن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عشرے کو رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنایا ہے، اور انسان اس عشرے کے اندر اللہ سے رحمتوں کو حاصل کرے، اور جتنی رحمت سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے، اسی لیے کہ میرے دوستو، شعبان کے اندر رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، مانگو، سوال کرو، اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ ہاں، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں، ٹی وی نہ دیکھے، گانے نہ سنے، خواتین بے پردگی کے گناہوں سے بطور خاص بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑوں سے بچتے رہیں، اور دوستوں ہر قسم کی نیکی کی کوشش کریں۔ ہر بندے پر رحمتوں کی بارش ہر دن ہو رہی ہوتی ہے۔ گڑ گڑا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و قارب اور تمام مسلمان مرد اور عورت کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو اسکپ کر کے، کاٹ کر کے جا رہے، لیکن اب وظیفے کا طریقہ اور خاص عمل بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفے اسکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ آج 10 شعبان جمعے کے دن یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ میرے بتائے ہوئے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند سیکنڈ، چند منٹ لگیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ماہ شعبان کے یہ آخری تاریخ نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سائے فغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ دوستو، تو آج آپ نے اپنی گناہوں کی معافی بھی کروانی ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں، شعبان میں، اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی یعنی کہ غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نوافل ادا کرے گا، تو اس کے دوسرے زمانے کے قرضوں کے برابر اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ دوستو، شعبان کے اس دوسرے جمعے کو جتنی رحمتوں کو لیا جائے، اتنی ہی انسان کو فیض و برکات پورا سال ملتی ہے۔ لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے والا، ہے کوئی رب کریم سے اپنی حاجات کو قبول کروانے والا؟ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن پر اچانک کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا پہلے سے کسی مسائل کا شکار ہیں۔ آپ جلد اس مسئلے سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ جلد کامیابی چاہتے ہیں، آپ جلد اپنے مسائل کا غیب سے حل چاہتے ہیں، تو آج 10 رمضان جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دن قسمت والے کو ملتا ہے، بڑا خوش قسمت ہے وہ، بڑا مقدر والا جو بندہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ دوستو آج میں آپ کو اس وظیفے کے دیکھیں، یہ برکت بے پناہ ملے گی۔ ان تینوں مہینوں کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان تینوں مہینوں کے اندر جو بندہ رجب، شعبان، رمضان میں ان خاص اعمال کو پڑھ لیتا ہے، جو بھی مانگ لیتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ میرے دوستوں
رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے خدا را اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانے کا اگر کوئی بندہ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، رب کریم سے اپنی مقصد کی نیت کرتا ہے شعبان کے دوسرے جمعے کو اور حاجات کر کے بیٹھتا ہے، تو اگر غیبی طریقے سے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، نیا یعنی کہ میاں بیوی محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت و برکت یہ ہے کہ جب آپ اس کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، جو آپ کو ہر انسان کی کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، دیکھیں جس پر آسانیاں نہیں آتی، تو آج یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے گا آپ کی ہر ناممکن حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات ایک دن میں پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تمام طرح کے مسائل، تمام طرح کی بے سکونی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اگر تو کوئی بہت جلد امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے تمام مسائل، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو آج 10 شعبان جمعے کے دن آج پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ دوستو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں آج 10 شعبان جمعے کا دن آ جائے، دوسرا جمعہ شعبان کا، دوستو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج رب کریم کا ایک نام پڑھنے سے مل جائے گا۔ آج اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی جو شعبان میں اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے؟ اللہ والو، جب شعبان آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں، مغفرت، رحمتیں، برکتیں اور خزانے لے کر آتا ہے، اور جو بندہ شعبان کی قدر کرتا ہے، شعبان کو میرے دوستو آج خوش آمدید کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ خزانے لوٹ لیتا ہے، اور اس عمل کو پڑھنے والا شعبان کے مہینے میں ہر حاجت کو پوری کروا لیتا ہے۔ وہ جو بندہ سوچتا ہے کہ شعبان آئے گا تو یہ پڑھوں گا وہ پڑھوں گا، تو پھر وہ سوچتے سوچتے میں میرے دوستو زندگی گزار دیتا ہے۔ اسی لیے آپ لاپرواہی مت کریں، اب تو وقت ہے مانگنے کا، اب تو وقت ہے میرے دوستوں خزانوں سے جھولیاں بھرنے کا، اب تو وقت ہے اپنی خواہشات کو رب کریم کے سامنے رکھنے کا، مانگنے کا۔ رب کریم کی قسم، جس بندے سے رب راضی ہو جائے میرے دوستو، شعبان کے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی دوست آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، تو آپ اس کے لیے گھر کی تیاری کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ویلکم کا انتظام کرتے ہیں، اور اب شعبان کی آمد ہے، آگے رمضان کی آمد ہے میرے دوستو، اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں نہ تو حاجات آپ کی میرے دوستوں کوئی رہ جائے گی، ہر حاجت پوری ہوں گی، نہ دعائیں میرے دوستوں کوئی باقی رہے گی۔ اور اگر لاپرواہی میں شعبان کا مہینہ گزر گیا تو آج میرے دوستوں 10 شعبان جمعے کے دن ایک ایسا عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ جسے پڑھنے سے آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، شعبان میں آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے راستے سے تمام پریشانیاں، رکاوٹیں، پہاڑ بھی کھڑے ہیں تو راستے سے ہٹ جائیں گے، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جائیں گی۔ شعبان میں آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ لوالو، اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے
اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج میرے دوستوں 10 شعبان جمعے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے آج میرے مولا شعبان کے دوسرے دن کا واسطہ، جمعے کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں، ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ میرے مولا روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے میرے مولا گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مولا، جو بہنیں بھائی رشتوں کے انتظار میں سامنے تیرے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دن ہر پل خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے عز و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے آج اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹ سے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے کہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والو، کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے آپ لوگوں نے ہمارے چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے پہلے آسانی پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب دوستو کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھتے ہیں، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اسی لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 10 شعبان جمعے کے دن یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ رب کریم سے چاہا تو آپ کو جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیم میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اب دیکھیں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، آپ رزق، دولت، جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ لیں، کیونکہ آج 10 شعبان جمعے کا دن ہے اور یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا، اور آج رب کریم سے اس مقصد کو لے کر بیٹھنا ہے جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجات غیب سے ممکن ہو جائے گی، صرف یقین کامل کے ساتھ
یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اب آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اب آپ نے دیکھیں پہلا وظیفہ پڑھ دی۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے وہ وظیفہ بتانا آیا جس کو پڑھنے والا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، جو کچھ مرضی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گے طریقے ترتیب سے، بتائی بھی ترتیب سے پڑھ لو، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی، غریبی سے امیری نصیب ہوگی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں آتا ہے، پھر کچھ بھی ہو، چاہے آپ کی کوئی حاجت پوری ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، اور استغفر اللہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ کرنے والا توبہ قبول ہونے کے بعد رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج آپ نے استغفر اللہ پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو آپ چاہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستوں بتائی بھی تعداد میں 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، ہر انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر گناہگار ہے، اسی لیے اس نے کیا کیا ہے، کس کی دل آزاری کی ہے، کیا کچھ ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، رب کریم سے مانگے۔ آج میرے دوستو اسٹیپ بائی اسٹیپ وظیفہ بتاؤں گا کہ کامیابی کا راز کسے کہتے ہیں، آپ کی حاجات کیسے پوری ہوں گی۔ یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، استغفر اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ 11 بار پڑھ لیں۔ اب آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے والا ہو، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اب رب راضی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جو بھی حاجات وہ پوری کروانے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر دیکھیں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ دوستوں دیکھیں، آپ نے اس عمل میں پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے دوستو اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا دوستو۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اور تلفظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 ناممکن خواہشات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، اور تو اور 11 کی 11 ناممکن خواہشات بھی پوری ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں آپ اس رب کریم سے مانگ رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر کیوں نہ آج رب کریم کو رب کے جلالی نام یا ذل جلالی والاکرام سے پڑھ کر منایا جائے۔ اگر آپ یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار سجدے کی حالت میں پڑھ لے تو سونے پر سہاگا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کے قریب جا کر تنہائی میں عاجزی کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام پڑھتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، غیبی فرشتے رزق و دولت کے خزانے لے کر آتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یا ذل جلال والاکرام کو بتائی بھی تعداد طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے، جس کو پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، انشاءاللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، سچی توبہ قبول ہو جائے گی، اور پھر یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ پھر
تیسرا وظیفہ دیکھیں، یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، صرف 1 منٹ میں پڑھ لو گے، 1 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور بیڑے پار ہو جائیں گے میرے دوستو، جس کے پڑھنے کے بعد فوراً رزق و دولت کا سیلاب آ جائے گا، جس کے پڑھتے ساتھ ہی گھر کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ آج 10 شعبان جمعے کے دن آپ خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں، آپ یہ عمل کیا تو آپ کی یعنی کہ آپ اس کی رحمت کو پورا سال پائیں گے۔ آپ نے 10 شعبان جمعے کے دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات موجود ہے، یا رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں وقت تھوڑا سا ٹائم آپ نے نکالنا ہے، آپ نے 10 شعبان جمعے کے دن یا رات، کسی بھی لمحے دن یا رات میں یعنی کہ یکسوئی سے بیٹھ کر یہ آیت پڑھنی ہے دوستو۔ یہ رحمتیں لینے کے لیے یہ رحمت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور وہ آیت کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ دنیا کی سب سے پیاری آیت ہے، جسے آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا میرے دوستوں، کہ مجھے کسی قسم کا فائدہ نہ ہوا، نہ میری حاجات پوری ہوئی، نہ مرادیں پوری ہوئی، تو آج آپ نے اس پورے عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے دوستو۔ شعبان کے مہینے میں خاص طور پر آج کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی اس بات کا شکر ادا کرتے ہی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، شعبان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج ماہ شعبان یعنی کہ شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کو رزق و دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ناشکری کرنے والے سے میں چھین لیتا ہوں، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، کامیابی ہے، اور شکر کرنے والے کو اللہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ آج ماہ شعبان کا بڑا ہی خاص دن ہے، آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے دوستو، الحمدللہ رب العالمین، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھا جائے۔ آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی میرے دوستوں اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگنا، کیونکہ آج شعبان کے مہینے میں اللہ سورہ کوثر کو پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ ایک نیکی پر یعنی کہ 70 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ پھر سورہ کوثر کو پڑھنے پر اللہ آپ کو کتنا زیادہ رزق و دولت شہرت سے نوازے گا۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ ہر ایک سے بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤ اور کہوں کہ آج شعبان کے اس عظیم دن میں اس لاڈلے دوسرے جمعے کو سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، ورنہ پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب یہ جو ہے وہ شعبان کا دوسرا جمعہ آئے اور یہ وظیفہ پڑھوں۔ یہ وظیفہ کوئی بنایا وظیفہ نہیں ہے میرے دوستو، یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہیں جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو سمجھیے کہ آپ اللہ کے چند پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کے دوسرے جمعے کو ہر کوئی یعنی کہ اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں ہر وقت آپ لوگ پورے دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اللہ کی توفیق ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے چن لیا جاتا ہے، جسے اللہ رزق و دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کی ہر حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ آج اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو ایک بار کومنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار گن کر پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ، کیونکہ یہ موقع پورے سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جس گھر میں سورہ کوثر کو 11 بار آج کے دن پڑھ لیا جائے تو دوستو نصیب بدل جاتے ہیں انشاءاللہ۔ 11 بار سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے مانگ لینا انشاءاللہ۔ میرے یقین ہے کہ آج تک میں نے یہ وظیفہ جس کو دیا اللہ نے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے اپنا ذاتی مکان مانگ لو، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، محبت کے لیے،
دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ غیب سے مدد بھیج دے گا، غیبی فرشتے مدد کو آپ پہنچیں گے، لیکن شرط یہ ہے آپ نے ماہ شعبان کے اس عظیم دن میں جمعے کے دن اس وظیفے کو شروع سے اینڈ تک بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، تاکہ جب آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو وظیفے کا فائدہ بھی ہو۔ جب آپ اس وظیفے کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھیں گے، اپنی منمانی سے پڑھیں گے، تو یہ اللہ کے خاص اعمال ہیں، ان میں غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اب آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آج کے میرے دوستو میں نے آپ کو 4 عظیم وظیفے بتا دی ہیں، اور پھر آخر میں یا قادرو یا ربنا یا رزاقو کا آخری راز بھی بتاؤں گا۔ دیکھیں صرف 1 منٹ میں آپ لوگ یہ پورا عمل پڑھ لیں گے۔ میں نے پہلے کہا تھا بتانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 منٹ میں سب کچھ پڑھ لیں گے میرے دوستو۔ اب آپ نے دیکھیں آپ نے 4 وظیفے، میں نے آپ کو عظیم 4 وظیفے بتا دیے ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھا، یا ذل جلال والاکرام کو پڑھا، الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر میں نے جو آخری وظیفہ سورہ کوثر کا بتایا، ابھی مطلب یہ آخری نہیں ہے، مطلب ابھی جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے 11 بار پڑھا۔ اب آپ نے میرے دوستوں دیکھیں، اب آپ نے دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ یا غنی اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ یا غنی رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، دیکھیں آخری گھڑیاں ہیں، آخری جملے ہیں، یہ وہ نام ہے جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ صمد رب کریم کا ایسا نام مبارک ہے جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کو اپنی بے نیازی مالا مال عطا فرمائے گا۔ اگر آج یا غنی اللہ صمد پڑھنے سے اللہ آپ کو غنی کر دے، آپ اللہ کی بے نیازی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بن مانگے ہمیں 3 وقت کا کھانا میرے دوستوں دیتا ہے، بے شمار نعمتوں سے سجا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہوں کو بنا دیتا ہے، یعنی فقیر کو بادشاہ بناتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو ہمیں ہی مانگنا نہیں آتا۔ آج جو شخص سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بڑی گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کاش میری شادی اچھی جگہ ہو جائے، کاش میری اولاد کامیاب ہو جائے، کاش میرا کروڑوں کا قرض اتر جائے، آج اللہ کی ہے بے نیازی پانا چاہتے ہو، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی ہر ناممکن خواہشات کو ایک دن کے اندر پورا کروانا چاہتے ہو، تو آج 10 شعبان جمعے کے دن یا غنی اللہ صمد کو 5ویں نمبر پہ پڑھنا ہے۔ ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی اللہ کی بے نیازی سے غنی ہو جاؤ گے۔ یقین کریں، یعنی پہلے رزق یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ میں وظیفہ تو پڑھتا ہوں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مصیبتیں، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں، لیکن آج 5واں وظیفہ، یہ وظیفہ یا غنی اللہ صمد پڑھنے سے اللہ آپ کی 7 نسلوں کے ذریعے دولت سے نوازے گا، اتنا غنی کر دے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی غربت، تنگ دستی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں جڑ سے ختم کر دے گا۔ صرف آپ نے آج 10 شعبان جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات توجہ کیجیے گا۔ یا غنی اللہ صمد 1 بار ہو گیا، یا غنی اللہ صمد 2 بار ہو گیا، یا غنی اللہ صمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا غنی اللہ صمد کو میرے دوستو عمل میں شامل کرنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے صرف اور صرف بتائی ہوئی تعداد میں 11 بار پڑھ کر اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کے دوسرے جمعے یا غنی اللہ صمد کو 11 بار پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھ جاؤ، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ آپ کی 11 حاجتوں کو، 11 مقاصد کو پورا فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو، آپ کی 11 حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آج اگر کوئی اللہ کی کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو ماہ شعبان کے دوسرے جمعے یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، فائدہ آپ کا ہے، در در کی ٹھوکروں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج میرے دوستو نصیب بدل جائے گا، پھر پورا سال جو چاہتے ہو کرتے چلے جانا۔ صرف ایک ہی دن کا عمل ہے، 1 منٹ لگتی ہے۔ یہ آپ نے 5 اعمال میں نے آپ کو بتا دی ہیں ترتیب سے پڑھنے کے بعد۔ اب آپ نے میرے دوستو بالکل آخر میں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ دیکھیں، ویسے تو یہ پورا عمل خزانے سے بھرا ہوا ہے، لیکن آخری جملے اگر چھوڑ دیے تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ میرے دوستو آپ نے
چھٹے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 3 نام یعنی کہ یا رزاقو میرے دوستو یا قادرو یا ربنا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے رب کریم کے، یہ عظیم ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، رشوت یعنی کہ تلاش کرتا ہے۔ آج میں حلال طریقے سے جلد کامیابی کا راز آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ آخری وظیفہ ہے صرف شعبان کی، اس عظیم گھڑیوں میں یہ موقع ضائع نہ کرنا۔ آپ جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج یا رزاقو کا میرے دوستو یا ربنا اور یا قادرو کو آخر میں ملا کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب 300 رزق کے دروازے کھول دے گا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو بندہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ 3 کام جو میں نے پہلے بتائے اور 3 کام بعد میں بتائے، میرے دوستو آپ نے چھٹے اور آخری نمبر پر یا رزاقو یا قادرو یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا قادرو رب کریم کا وہ نام ہے میرے دوستو کہ رب نے وعدہ کیا ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ میرے وعدہ کرتا ہوں اس نام یا قادرو کو جو بندہ اس کو پڑھے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب دوستو یا رزاقو یا قادرو یا ربنا پڑھنا کس طریقے سے، یہ سب سے امپورٹنٹ توجہ کیجئے گا میرے دوستو۔ یا قادرو یا رزاقو یا ربنا تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا قادرو دیکھیں آپ نے سارے وظیفے پڑھنے کے بعد، پورا عمل پڑھنے کے بعد آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ نہ ہو کہ تمام چیزیں مس کرتے جائیں میرے دوستو۔ ساری چیزیں مس کر جائیں گے تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ تمام چیزیں پڑھ لیں اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگیے گا۔ انشاءاللہ فوری طور پر کمالات معجزات ہوں گے، فوری طور پر غیبی دولت کی بارش ہوگی۔ اللہ والو اب آپ نے فوری طور پر عمل کا آخری وظیفہ میرے دوستو یا قادرو یا ربنا یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ دوستو یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ پاک جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سب معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اس کی برکت سے رزق کے دروازے، بیماری مفلسی گھر میں قدم قدم پہ آپ کی بیماریاں ہیں دیکھیں، اور اس طرح بندے کسی مخلوق میں کسی کا اللہ تعالیٰ بھی اسے یعنی کہ محتاج ہونے نہیں دیتا، اور اسی طرح سے کے ذریعے تمام حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، تمام مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ دوستو آج کا یہ عمل انتہائی ضروری ہے۔ آج غیب سے خزانوں کو لوٹنے کے لیے اپنی وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، وہ بیماریاں، میں نے آپ کو 6 عظیم وظیفے بتا دیے ہیں، 6 کے 6 آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں۔ تعداد ترتیب دوبارہ سمجھ لیں تاکہ کوئی بہن بھائی یہ نہ کہے کہ مجھے عمل کا فائدہ نہ ہو، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیں یہ عمل کوئی معمولی نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے قیمتی عمل ہے جو شعبان کے دوسرے جمعے کے دن ہی پڑھنا ہے۔ یہ عمل ہر جمعے کو فائدہ تو ہوگا لیکن 1% 10% ہوگا، لیکن آج کروڑوں فیصد ہوگا۔ آج میرا وعدہ ہے، آج اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ عمل سچا ہے، یہ عمل غوث پاک کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ یہ 6 کی 6 چیزیں آج آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے۔ دیکھیں آج آپ دن بھر میں 1 آدھی منٹ کے لیے پورے دن میں جب بھی فارغ ہو تو اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں کہیں بھی بیٹھ جائیے گا اور اس عمل کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیے گا۔ مشکل سے 1 منٹ لگ جائے گا لیکن زندگی سنور جائے گی۔ آج غیبی دولت والے فرشتے انشاءاللہ رزق و دولت کا انتظام کر دیں گے۔ اب آپ نے دیکھے 6 وظیفے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی پریشانیاں ہے، ذاتی مکان، قرضے، بیماری، بے اولادی، رشتوں کی بندش، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگنی۔ دیکھیں پچھلے سال شعبان کے دوسرے جمعے کو 2.5 لاکھ بندہ اس عمل نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے۔ یہ عمل صرف 5 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ یہ عمل تمہیں مایوس نہیں کرے گا لیکن تمام چیزیں تم نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ مجھے پچھلے سال اس عمل نے 2.5 لاکھ روپے میرے دوستوں صرف اور صرف ایک بار پڑھتے ہی دیے۔ پھر میں نے اسی جمعے کو دوبارہ پڑھا، پورا دن پڑھتا گیا، پورا دن مجھے ہر 5 منٹ میں معجزات دکھے، ہر 5 منٹ میں کمالات دکھے۔ میں نے لاکھوں کروڑوں بنائے پچھلے سال اس جمعے کو۔ آپ بھی 5 منٹ میں معجزات دیکھتے جائیں۔ ابھی 1 منٹ کا عمل پڑھیں، اگلے 5 منٹ
منٹ میں دولت کی بارش، ابھی 1 منٹ دوبارہ یہ تمام 6 کی 6 چیزیں پڑھیں، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ دولت کی بارش. لیکن یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ غوث پاک کا وعدہ ہے میرے دوستو. اب آپ نے دیکھیں 6 وظیفے پڑھ لیے. پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ، پھر یا ذل جلال والاکرام، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، پھر سورہ کوثر، اور پھر اس کے بعد دنیا کا طاقت اور وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا. اور آخر میں آپ نے میرے دوستو یا قادرو یا ربنا یا رزاقو، ان تینوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے. یا قادرو یا ربنا یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا قادرو یا ربنا یا رزاقو 2 بار ہو گیا. سب چیزوں کی میں نے تعداد آپ کو بار بار بتائی ہے. خدارا اگر ویڈیو کاٹتے آئے ہو تو ایک بار ویڈیو دیکھ لو، گارنٹی میری ہے کہ ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. ایک ایک جملہ اور آخری وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے درود شریف پڑھنے کے بعد مانگے، اور معجزات کمالات دیکھ کر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اللہ حافظ.